السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. ہوپفلی یو آل آر پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اوکے جی، ہم یہ سیریز ڈسکس کر رہے ہیں ٹرینڈنگ ویز ٹو ہیل، ایکٹس دیٹ لیڈس ٹو ہیل، یعنی کہ ایسے اعمال جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور یہ انڈائریکٹلی نہیں لے کر جا رہے ہیں، ڈائریکٹلی لے کر جا رہے ہیں. آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کے 2 پارٹ ہیں. فرسٹ پارٹ انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور سیکنڈ کو کل ڈسکس کر لیں گے. آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں برتھ ڈیز اینڈ اینیورسریز سیلیبریشنز کے بارے میں، یعنی کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے، اینیورسریز سیلیبریٹ کی جا سکتی ہیں، یعنی نیو ایئر کی سیلیبریشن جو ہمارے یہاں پاکستان میں آج کل کامن کلچر بن چکا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاکستان میں مسلمز لوگ، کیونکہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور اس میں لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ کریں. اگر کوئی کنٹری ادر دین پاکستان ہے بٹ اٹ از اے مسلم کنٹری، اور ان ادر ورڈز کہ اگر مسلم کنٹری نہیں بھی ہے تو جہاں پہ بھی مسلمز رہتے ہیں ان کے لیے یہ چیز پرفیکٹ ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں انشاءاللہ. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر ہوں. فار ایگزامپل آپ انڈیا میں ہیں تو آپ ان کے ساتھ ان کے ڈیز سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مسلم ہیں، آپ کو اسلامک ایونٹس سیپریٹلی دیے گئے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے منانے کی. اب دیکھیں، برتھ ڈے منانا، مجھ سے کچھ گرلز نے کوشچن کیا کہ ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں بیکاز ایک ہی تو دن ہوتا ہے انسان کی لائف میں جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی برتھ ڈے کا مطلب کیا ہے، جس دن انسان کی پیدائش ہوئی. اب وہ دن، اور اس کو اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو کیا ہوتا ہے، سالگرہ. ٹھیک ہے، اب کہا جاتا ہے کہ برتھ ڈے جو ہے اور نیا سال منانا جائز نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ برتھ ڈے منانا یا اینیورسریز کو سیلیبریٹ کرنا یا نیو ایئر کی سیلیبریشنز کرنا، اس طرح کی چیزیں کہیں بھی ہمارے دین میں نہیں بتائی گئی. ٹھیک ہے، نہ ہی قرآن پاک میں ہمیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی ایسی ورڈز، کوئی ٹرانسلیشن، کوئی تفسیر ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ سیلیبریشن اس طرح کی کرنا گناہ نہیں ہے. اور نہ ہی ہمیں اپنی احادیث میں کہیں بھی یہ ملتا ہے. کسی بھی آپ حدیث کی بک کو اوپن کر کے چیک کر لیں، اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ برتھ ڈیز سیلیبریٹ کی جا سکتی ہیں، شریعت میں یہ جائز ہے، یا پھر نیو ایئرز یا پھر اینیورسریز از جسٹ اے سیکنڈ ٹرم آف برتھ ڈیز. ٹھیک ہے، اینیورسری کوئی سیپریٹ چیز نہیں ہے. برتھ ڈے جیسے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیک کٹنگ وغیرہ، یہی چیزیں آپ کی اینیورسری میں ہو رہی ہوتی ہیں. آج کل تو اس میں اور زیادہ ماڈرن جو ہے نا وہ انکریمنٹس ہو چکی ہیں. فرسٹ آف آل تو چلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ سالگرہ کا مطلب کیا ہے. سالگرہ سمپل ورڈز، کوئی بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، بچے سے بچہ جو ہے نا وہ بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ سالگرہ کا مطلب کیا ہے، کہ 1 سال گر گیا. 1 سال گر گیا مطلب سال کم ہو گیا، یعنی آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. تو اس کے لیے اتنی خوشی منانے کی، اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ یا تو اس کو سیلیبریٹ کریں نا کہ آپ کی کوئی چیز انکریز ہو گئی ہے. فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس پیسے کم تھے، پیسے آپ کے پاس زیادہ ہو گئے، تو آپ اس چیز کے لیے کسی کو ٹریٹ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے. یا اگر آپ کو کسی نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، تو آپ کسی کو کہیں کہ میں آپ کو یہ ٹریٹ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشی دی، تو میں اس کو آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں. اس طرح کیا کہ آپ کی ایک زندگی کا سال کم ہو چکا ہے، آپ اسے دوسروں کو سب کو بلا کر ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ پھر احمقانہ حرکت ہے. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو غمگین ہو جانا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال جو ہے وہ گر چکا ہے، یعنی کہ 1 سال مزید ویسٹ ہو چکا ہے میرا، اور میرے پاس اب پتہ نہیں کتنا ٹائم باقی بچا ہے، کتنا ٹائم میرے پاس ہے کہ میں ان میں نیکیاں کر سکوں. اگر کوئی نیک انسان ہے، اس کے مائنڈ میں یہی چیز آنی چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال ویسٹ ہو چکا ہے اور یہ سال مجھے دوبارہ ملنا نہیں ہے. تو میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کی بجائے اس کے لیے سیڈ ہوں کہ اب میری لائف کا ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لائف اسپین اتنا نہیں رہا جتنا کہ تب تھا لاسٹ ایئر، اور اب کیونکہ 1 ایئر میری انکریمنٹ ہو چکی، 1 سال بڑھ گیا ہے دنیا کی نظروں میں، لیکن اللہ کے ہاں میرا 1 سال کم ہو چکا. تو میں اب اس میں جتنے بھی نیک اعمال کر رہی تھی وہ اب میں نہیں کر پاؤں گی.
جو میں نے 1 ایئر ویسٹ کر دیا اس میں میں نے نہیں کیے، یا پھر جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ میرا جو 1 سال ویسٹ ہو چکا ہے، اب میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ان کی معافی مانگ لوں. اس طرح ہمیں برتھ ڈیز کے دن سیلیبریشن کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نماز قرآن پاک میں لگائیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ میرا 1 ایئر جو ویسٹ ہو چکا یا ختم ہو گیا میری زندگی سے، دوبارہ واپس نہیں آئے گا، تو میں نے اس کے لیے جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ مجھے اس سے معاف فرما. اور دوسروں کو بھی بجائے اس کے کہ آپ دوسروں سے ناراض ہوں کہ آپ نے مجھے وش نہیں کیا ہے برتھ ڈے کا، آپ دوسروں سے یہ کہا کریں کہ کائنڈلی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا علم یعنی کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. برتھ ڈیز منانا بدعت ہے، ٹھیک ہے، یہ دین میں کہیں بھی جائز نہیں. برتھ ڈیز منانا بدعت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس طرح کے ایونٹس کو سیلیبریٹ کر کے خود بخود گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ ایکچولی جو یہ ایونٹس ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، مسلم ایونٹس نہیں ہیں، یہ نان مسلمس کے ایونٹس ہیں. نیو ایئر اور برتھ ڈیز اور اینیورسریز اور اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی یہ ایونٹس جو ہیں یہ نان مسلمس کے ہیں، ٹھیک ہے. یہ امریکن کلچر ہے یا یورپین کلچر ہے یا انڈین کلچرز ہیں، یہ ہندوؤں اور یہودیوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مسلمان اسے اس طرح سے سیلیبریٹ کریں جیسے کہ یہ ان کا پرسنل جو ہے نا وہ ایونٹ ہو، اور اسے سیلیبریٹ کرنا ضروری ہے. آپ یہ بات جان لیں کہ ایوری ڈے دیٹ کمز ول بی گون، یعنی کوئی ایک دن جو آپ کی لائف میں آ جاتا ہے وہ جانے والا ہے. تو پھر اس چیز کا جب ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک دن جو ہم نے گزار دیا وہ ویسٹ ہو چکا، چلا گیا، دوبارہ واپس نہیں آئے گا، ٹائم ہیز ٹو پاس اینڈ ٹائم کین نیور بی ریٹرنڈ، تو دوبارہ واپس نہیں آنا ہے، تو ہم لوگ کیوں اس چیز کو اتنا ہائیلی لے کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو ہندوؤں کا کلچر ہے، وہ اس طرح کی چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ کیا نان مسلمس جو بھی ہیں وہ ہمارا کوئی بھی ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کبھی انہوں نے دیکھا آپ نے کہ وہ روزے رکھ رہے ہوں، یا وہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یا وہ ربیع الاول پہ کچھ کر رہے ہیں، یا 10 محرم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، شب رات ہے، کچھ اس طرح کے جو بھی آپ کے ایونٹس آ رہے ہیں مسلمس کے، تو کیا آپ نے کبھی نوٹ ڈاؤن کیا کہ نان مسلمس بھی اسی طرح ہمارے کلچرز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں. ایون وہ آپ لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ہمیں اچھا ہی نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ذرا تھوڑا سا اپنے ادھر ادھر نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو مسلمز ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ دوسری کنٹریز جن کے ہم ڈیز اتنے اچھی طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح کا بیہیویئر کر رہے ہیں، انہیں انسان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ہم انہی کے کلچر کو، انہی کے ڈیز کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے لیے ثواب کا کام ہے، اور ان ریالٹی میں ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دین میں بدعت پھیلا رہے ہیں. اور تو اور جسٹ یہ بات سیلیبریشنز کی اتنی نہیں ہوتی کہ وشنگ ہو، اس کے علاوہ بڑی بڑی پارٹیز ارینج کی جاتی ہیں، اچھا خاصا ڈیکور کیا جاتا ہے، اس پہ بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں آپ کا ڈنر کے لیے. لنچ کے ٹائم تو موسٹلی نہیں ہوتا ہے، ڈنر کے لیے. اسی طرح پارٹیز اور ڈیکورز پہ جتنے سارے پیسے آپ ویسٹ کرتے ہیں وہ اسراف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فضول خرچی کرنا گناہ ہے، اور یہ ایک فضول خرچی کی ٹرم ہے، ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اسلامک ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہمارا نیو ایئر کب ہوتا ہے؟ محرم الحرام میں. محرم الحرام ہمارا نیو ایئر ہے، مگر کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہماری ہسٹری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دردناک اور پینفل ہسٹری ہے کہ کیسے اسلام کے شہزادوں نے دین کا جھنڈا سر بلند رکھنے کے لیے اپنی جانیں گنوا دی، اپنے سر تک کٹا دیے، سولی پہ چڑھ کر نیزے پہ قرآن پاک کی تلاوت کی. وہ اس طرح کے لوگ تھے جن کی ہمیں یاد کرنی چاہیے، جن کے لیے ہمیں سیلیبریشنز کرنی چاہیے کہ اللہ کے دین کو انہوں نے اعلیٰ اور اونچا رکھنے کے لیے اس طرح کے کام کیے. اور ہم ان کی دی ہوئی قربانیوں کے سلے میں کہ نان مسلمز کے ڈیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس چیز سے کتنا زیادہ یہ پینفل چیز ہے. آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ازیوم کریں کہ ایک ایسی چیز آپ کسی کو دے دیں جو آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہوں، اور وہ انڈائریکٹلی آپ کے ساتھ اس سے الٹ کام کر رہا ہو، تو آپ کو کتنی پین ہوگی اس چیز کی. تو ہمارے جو ڈیز ہیں، جو مسلم ایونٹس ہیں، اسلامک ایونٹس ہیں، ان میں سے کوئی ایک ڈے بھی وہ سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کرسچنز ہیں، وہ ہندو ہیں، یا پھر وہ امریکن ہیں، وہ یہودی، کچھ بھی ہیں، وہ کسی بھی فارم کے نان مسلمز ہیں، وہ مسلمز کا کوئی بھی ایونٹ فالو نہیں کر رہے. تو جب وہ فالو نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کے ایونٹس کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور ایک چیز جو ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ہمیں منع کر دی گئی ہے، ہم اس چیز کو
کیوں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور صرف چل ہی نہیں رہے ہیں، دوسروں کو اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ اس کام میں لگا ہوا. کوئی اپنے بچے کی سیلیبریٹ کر رہا ہے، کوئی اپنی اینیورسریز. آپ دیکھیں بچوں کو تو چلیں خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں برتھ ڈے سیلیبریشنز، چلیں ہم اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن اینیورسری جو ہے، اینیورسری آپ اتنے بڑے ہو چکے ہیں، شادی شدہ میرڈ کپل اپنی اینیورسری سیلیبریٹ کر رہا ہے. کس لیے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ اسی دن آپ کی شادی ہوئی تھی، یا اسی دن آپ لوگ ایک ساتھ تھے؟ آج آپ 1 سال کے بعد اس چیز کو سیلیبریٹ اس طرح سے کرتے ہیں، پھر کہ سارے ریلیٹیوز کو بلا لیا اور فرینڈس کو، اور پھر ٹریٹ کی یا اس طرح کی. دیکھیں دوسروں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. کسی کو دعوت دینا، اسے کھانا کھلانا، ریلیٹیوز کو اکٹھا کرنا، گھر میں جمع کرنا لوگوں کو، یہ سنت ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن اس طرح جب آپ کا مائنڈ سیٹ اپ، آپ کی انٹینشنز غلط ہیں کہ جو چیزیں ہمیں دین میں منع کر دی گئی، جب ہمیں ان غلط چیزوں کے لیے ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہمارا گناہ بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کم نہیں ہوتا. ہم جتنا خود کو ان سب چیزوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دنیا ہمیں اتنا ہی اس طرف کھینچتی ہے. لیکن ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف اٹیچ نہیں ہونا. جو اسلامک ایونٹس ہیں ہمیں انہیں سیلیبریٹ کرنا ہے. آپ 10 محرم الحرام تک آپ دیکھیں روزے رکھیں، یہ ہماری بیسٹ سیلیبریشن ہے. اسی طرح آپ ربیع الاول میں دیکھیں میلاد ہوتے ہیں، یا 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بیکاز دا ڈے آف برتھ ڈے آف ایکچولی that was the birthday of our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس دن کو بھی ہمیں اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس میں کیک وغیرہ کٹنگ کریں اور پراپر اس کے لیے سیلیبریشن کریں، بیکاز یہ بھی الاؤ نہیں ہے ہمارے دین میں. تو جن چیزوں کی ہمیں ممانعت کر دی گئی ہے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اپنے دل میں اس چیز کا عہد کر لیں کہ اب سے ہم برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، بیکاز یہ ایک بدعت ہے اور برتھ ڈیز منانا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پیرنٹس کو خوش رکھے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیرنٹس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.